الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ألم تر إلى الذين أوتوا، کیا آپ نے ان لوگوں کی جانب نہیں دیکھا، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں جبت اور طاغوت پر، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے، ہَؤُلَاءِ، کہ یہ لوگ، اہدیٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ رائے راست پر ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت بھیجی ہے. ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو اے مخاطب تو اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان لوگوں کا حصہ ہے من الملک کی بادشاہت میں. فَإِذَا لَا، اگر ایسا ہے تو لا یؤتون الناس نقیرا، تو یہ تو پھر لوگوں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پر. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں سے کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ، کہ یہ کافر لوگ، اہدیٰ، زیادہ رائے راست پر ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے مقابلے میں جو ایمان لائے ہیں. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ اہدیٰ سبیلاً کے ساتھ اس کا تعلق، اس لیے معنی اس کا پہلے کر لیا. اہدیٰ سبیلاً، زیادہ رائے راست پر، سبیل راستہ، یعنی زیادہ رائے راست پر ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں کے مقابلے میں. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر پھٹکار برسائی ہے. ومن یلعن اللہ، جس پر اللہ تبارک و تعالی لعنت کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو اے مخاطب تو ان کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں پائے گا. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان لوگوں کا حصہ ہے من الملک کی بادشاہت میں، حکومت میں. فَإِذَا لَا، اگر ایسا ہے تو لا یؤتون الناس نقیرا، تو یہ نہیں دیں گے لوگوں کو نقیراً، ایک پھوٹی کوڑی. کل کے درس میں بھی یہودیوں کی سازشوں کا تذکرہ ہوا، ان کی ہٹ درمیوں کا تذکرہ ہوا، اور پھر بجائے اس کے کہ ایمان لائیں، ایمان کے مقابلے میں شرک کو انہوں نے اپنایا. ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین آمیز جملے کسنا، اسلام دشمنی کے لیے جو ہو سکے اتنا کرنا، یہ ان کی سرشت میں اور طبیعت ثانیہ بن چکی تھی. چنانچہ اسی تسلسل میں اللہ تبارک و تعالی ان کی ایک سازش کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جو ان یہودیوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر کے ایمان والوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلاف رچی تھی. اس سازش کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لائے تو بالکل نہتے تھے
چند ساتھیوں پر مشتمل آپ علیہ السلام کا یہ قافلہ تھا، اور آپ علیہ السلام کے مہاجر جو ساتھی تھے وہ تو سارا کچھ چھوڑ کر کے آئے تھے، جو کچھ تھا سارا مکہ میں چھوڑ کر کے صرف اللہ اور اس کا رسول کا نام لے کر کے چل پڑے تھے اور آ کر کے مدینہ میں بسے۔ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ بھی جتنا کچھ رکھتے تھے وہ بدمتوسط ہی ایک طبقہ تھا، چنانچہ انہوں نے اپنا سارا کچھ اور انہی مہاجرین کے لیے قربان کیا۔ تو نبی علیہ السلام اپنا پاؤں وہاں جمانے کے لیے آپ علیہ السلام نے سفارتی طور پر تعلقات استوار کیے جو اڑوس پڑوس میں گرد و نواح میں دیگر قبائل تھے، اس میں یہودی بھی آتے تھے، دیگر قبائل بھی تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے تمام کو مدعو کیا اور اس میں بیٹھ کر کے یہ بات طے پا گئی کہ ہم اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اس دھرتی کا دفاع کریں گے۔ مذہب اپنے کی پیروی ہوگی، البتہ ہمارا جو مشترکہ دشمن، جو اس دھرتی کا دشمن ہوگا، اس مدینہ کی ریاست کا جو دشمن ہوگا، اس کو مل کر کے ماریں گے۔ کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو مل کر کے دفاع کریں گے۔ ہمارا جو دشمن ہوگا وہ ایک کا دشمن نہیں، ہمارا مشترکہ دشمن سمجھا جائے گا۔ اس لیے ہم نے کسی کافر کا ساتھ نہیں دینا، طے پا گیا۔ اس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، میثاق مدینہ، یہ طے پا گیا۔ اور جب یہ طے پا گیا تو یہودیوں کی طرف سے جو ان کا ایک بڑا عالم تھا کعب بن اشرف، بڑا عالم بھی تھا، متمول بھی تھا، اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا اس کو، دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، اور علم کی دولت بھی رکھتا تھا، لہذا وہ سردار تھا۔ تو یہودیوں کی طرف سے جو دستخط کیے تھے وہ اسی کعب بن اشرف نے کیے تھے، اور یہ مدینہ کے ساتھ اس کا قلعہ تھا جس میں یہ رہتا تھا، لوگوں کو سود پر قرضے دیا کرتا تھا، پھر یوں یہ اس کی تجارت تھی ہوئی۔ جب نبی علیہ السلام یہاں مدینہ میں آباد ہو گئے اور آپ علیہ السلام وہاں جمنا شروع ہو گئے، تو دوسرے سال ہی غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری میں، اور کافروں کو ناقوس چنے چبوائے گئے، 70 بڑے بڑے ائمہ کفر کو مار دیا اور 70 کو قیدی بنا کر کے لے آئے، باقی سارے دم دبا کر کے بھاگ گئے، سارا گونڈ ان کا خاک میں ملا۔ اور پھر اگلے سال احد میں کچھ مسلمانوں کو بھی شکست ہوئی، اس سے دو چار ہونا پڑا، وہ اپنی غلطی تھی جس کی پیچھے پوری کی پوری داستان ہے جو پیچھے مذکور ہوئی سورہ آل عمران میں۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں میں تھوڑا سا ایک شکست ہو گئی ہے، تو یہ کعب بن اشرف، اس نے یہ خود بھی شعر کہتا تھا اور نبی علیہ السلام کی ہجو میں آپ علیہ السلام کی مذمت میں دوسرے شعراء سے بھی شعر کہلواتا تھا، گویا مجلس لگوا کر کے کہلواتا ہو۔ یہ اپنا ایک قافلہ لے کر کے ابو سفیان کے پاس پہنچا۔ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے فتح مکہ کے بعد، اور مشرکین کے لیڈر ابو سفیان تھے کیونکہ ابو جہل تو مر چکا تھا، دیگر جو بڑے بڑے تھے امیہ وغیرہ ظالم، شیبہ، عتبہ، یہ سارے کے سارے مردار ہو کے بدر میں۔ اس نے جا کر کے کعب بن اشرف نے ابو سفیان سے جا کے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کی اب کمر کچھ نہ کچھ ٹوٹی ہے، تو تم سارے ملو، میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور ساتھ دے کر کے مسلمانوں کا قلع کمر کر دیتے۔ کعب بن اشرف کی یہ جب بات سنی نا ابو سفیان نے، تو جانتے سبھی تھے کہ یہودی سازشی قوم ہے، تو کہا تیری بات کو کیسے مانوں، میں تو نہیں مان سکتا، بشرطے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں نا اس میں یہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے، تم ان کے سامنے سجدہ کرو گے تو تیری بات کی تصدیق کرو۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ بڑا عالم جو ہے وہ سجدہ ریز ہوا اور اس نے ادھر سجدہ کیا، بتوں کے سامنے سجدہ کیا،
جب سجدہ کر کے فارغ ہوا تو کہا چلو اب تمہاری بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، آدھو پیمان کر لیتے ہیں، لیکن ایک بات آپ سے ذرا پوچھنی ہے، وہ یہ بتلائیے کہ کیا ہم جو بیت اللہ کے مجاور بنے ہوئے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہاں دمبے ذبح کرتے ہیں اور وغیرہ ذالک صفائی کرتے ہیں، ہمارا دین بہتر ہے یا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بہتر ہے؟ تو کعب بن اشرف جو تھا نا، وہ حسد، کینہ، بغض کی وجہ سے کہنے لگا او ہو واہ جی تمہارا دین اعلیٰ ہے، اہدی من الذین آمنوا سبیلا، جو لوگ ایمان لائے ہیں نا ان کی بنسبت تمہارا مذہب کیا ہے؟ زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ حالانکہ اس عقل کے اندھے کو ساری معلومات تھی، ایک طرف خالص توحید پرست ایک گروہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام، اور دوسری طرف وہ مشرکین جنہوں نے 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ واضح طور پر نظر آنے والی ایک طرف توحید اور دوسری طرف شرک، تو شرک کو کہا کہ یہ توحید سے کیا ہے؟ اسی کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، جو پس منظر ہے وہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی جانب جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، کہ صرف ظاہری الفاظ ہیں عمل تو ہے نہیں، یا جو پوری کی پوری کتاب ہے اس میں سے ایک حصہ ہی تو انہوں نے اللہ کا کلام چھوڑا ہے، باقی تو اپنی ساری ہٹ درمیاں اس میں بھر دی ہیں، وہ ساری کی ساری تحریفات جو ہے وہ اس میں شامل کر لی ہیں، لہذا اب حصہ تو تھوڑا سا ہی ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ یؤمنون بالجبت، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ جبت صرف اور صرف ایک ہی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، وہ یہی مقام ہے۔ البتہ لفظ طاغوت جو ہے وہ قرآن مجید میں 7 جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ جبت کا معنی عام مفسرین جو ہے وہ بت سے کر لیتے ہیں، اسے بت یعنی جبت بمعنی بت، اور بعض دیگر مفسرین نے اس کا معنی سحر سے کیا ہے، جادو۔ تو جبت والا معنی ہو تو پھر تو صورتحال صحیح بیٹھتی ہے کہ جو ایمان لا بیٹھے ہیں بت پر، یعنی بت کے سامنے کیا ہو گیا؟ سجدہ ریز ہو گیا۔ اور طاغوت کا معنی ہوتا ہے شیطان، طاغوت کا مطلب شیطان۔ علامہ ابن حشام رحمہ اللہ تعالی سیرت النبی جنہوں نے لکھی، انہوں نے لکھا کہ عرب کے ہاں لفظ جبت جب بولا جاتا ہے نا، لفظ جبت، تو اس سے معنی کیا ہوتا ہے؟ عند العرب الجبت عند العرب ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبت، اللہ کے علاوہ جس کی۔ اور طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ما اضل کل ما اضل عن دین الحق، دین حق سے جو چیز تمہارا راستہ پھیر دے وہ طاغوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ طاغوت، یعنی طاغوت بمانا شیطان یا سرکش، طغا سے نکلا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جائیے فرعون کے پاس، یہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو اصل میں جو یہ لفظ طاغوت ہے نا، اس کا معنی جو ہوتا ہے طاغوت کا معنی وہ یہ ہے کہ جو جائز حد ہے بندہ اس سے تجاوز کر جائے، جو بندے کی جائز حد ہے اس سے کیا کر جائے؟ تجاوز کر جائے، یعنی کہ بندہ بندگی سے نکل کر کے وہ خدائی کے مقام پہ پہنچنے کی کوشش کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت۔ البتہ اس میں مرتبے ہیں۔ ایک تو مرتبہ یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ بندہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے فرمان کا کہتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اللہ کے لیے سارا کچھ یہ کرنا ہے، یعنی کہ اصولی طور پہ اللہ کو مانتا ہے، لیکن عمل خلاف ہے، عمل خلاف ہے۔ یہ بھی طاغوت کا ایک ادنا درجہ ہے، اس کو آپ تعبیر کرتے ہیں فسق سے، یہ آدمی فاسق ہو گیا۔ ایک ہے اصولی طور پر، دوسرا درجہ اصولی طور پر یہ بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان روائی کو نہیں مانتا، اصولی طور پر ہی نہیں مانتا، خود مختار بن گیا ہے یا کسی اور کو کی پرستش کرتا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے، اس کو کفر سے تعبیر کیا جائے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ یہ بندہ بندگی سے نکل کر نہ اصولی طور پر اللہ کو مانتا ہے، نہ فروعی طور پر بھی مانتا ہے، بلکہ اللہ کی اس ملک میں رہتے ہوئے اللہ کی اس رعیت کو، یعنی اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنانے کی کوشش میں لگتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت طاغوت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت۔ اب یہ طاغوت، اس کی تو مخالفت کرنی ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ البتہ چھوٹے موٹے جو طاغوت ہیں وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ کبھی نفس طاغوت کی شکل میں آئے گا، کبھی شیطان سامنے آ جائے گا، کبھی بیگم بن جائے گی طاغوت، کبھی بچے بن جائیں گے طاغوت، کبھی دکان بن جائے گی طاغوت، کبھی کچھ۔ ہر وہ چیز جو آپ کو رائے حق سے پلٹا دینا، بس وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ جو دین حق سے آپ کو ادھر ادھر کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت۔ وہ انسان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ البتہ شیطان جو ہے نا، یہ سرغنہ ہے ان تمام کی تمام شتونگڑیوں کا، اس لیے طاغوت کا ترجمہ کیا جاتا ہے شیطان۔ طاغوت کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ شیطان۔ ورنہ حقیقت میں اس کے بڑے درجے ہیں، شروع سے لے کر کے آخر تک شیطان سب سے اوپر سردار ہے اس کا، اس لیے ترجمے میں طاغوت کا معنی شیطان کیا جاتا ہے، اور جبت یا تو معنی بت یا پھر بمعنی اس کا ہو گیا سحر، جادو۔ اور اردو زبان میں آپ اس کو یوں کہہ لیں، یہ ٹونے، ٹوٹکے، چوت شیپان، نجومیت، اوہام، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ جبت کے قبیل سے ہیں۔ یہ اوہام جتنے بھی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جبت ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باقاعدہ جبت فرمایا، الطروقہ والطیر من الجبت۔ یہ راستوں میں جانور چلتے تھے نا، تو راستوں کے وہ پاؤں کے نشانات سے فالیں لیا کرتے تھے، بد فالیاں لیا کرتے تھے، نیک فال لیا کرتے تھے۔ الطیر پرندوں سے، آج کل آپ نے دیکھا ہوا فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا بندہ طوطا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو، جی قسمت کا حال دسا، بندہ بیٹھ جاتا ہے 10 روپیے لے کر کے، اس بندے کو وہ قسمت کا حال بتاتا ہے، اور وہ اڑتا ہے پرندہ، جا کر کے بیٹھتا ہے، خط نکال کے دیتا ہے، وہ پڑھ کے سناتا ہے، جی تیرے نصیب میں یہ ہے وہ ہے۔ اور طوطے کا مالک خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا، طوطے کا مالک خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، 10 روپے کے لیے آگ میں جل رہا ہے، تجھے بتا رہا ہے تیرے نصیب میں کیا ہے؟ خزانے۔ اپنا بھی تو پوچھ لے بھائی۔ یہ اوہام، یہ بدشگونیاں، یہ بدفالیاں، یا نیک شگون، نیک فالیاں، یہ تمام کی تمام چیزیں کس میں داخل ہے؟ جبت میں داخل ہے۔ کہ یہ آپ نے نہیں دیکھا جبت کے سامنے جھک گیا، شیطان کے سامنے ان کی اس نے ایمان لایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کی یہ خصلتیں بتا کے نا مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں، دیکھو دشمن جس راستے سے بھی گزرتا ہے نا، بندہ کہتا ہے نہیں اتھو ساڈا فلانا دشمن گزرے ہے، بھائی میں اتھو نہیں لگنا، میں نے یہاں سے نہیں گزرنا۔ کیوں؟ وہ ہمارا دشمن تو یہاں سے گزرا ہے۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے کون ہیں؟ یہودی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے، اور نص کرتی ہے لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود ومن الذین اشرکوا والذین اشرکوا، کہ آپ سب سے زیادہ دشمن جو اپنا پائیں گے، کس کو پائیں گے؟ یہودی۔ سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے وہ یہودی۔ اس لیے کہا دیکھو اسلام دشمنی میں یہ ہٹا کٹا بندہ، کھاتا پیتے گرانے سے تعلق، متمول آدمی ہے، اپنی قوم کا سردار بھی ہے، اچھی شعر گوئی بھی کر لیتا ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی جا کر کے ماتھا ٹیکا تو کہاں ٹیکا؟ بدھ کے سامنے ٹیکا۔ اور ایک بدیہی سی بات کہ توحید خالص کو شرک کے مقابلے میں کہا کہ یہ گمراہ ہیں، اور یہ شرک والے لوگ کیا ہیں؟ ہدایت پر۔ تو اسی کی مذمت بیان کی، فرمایا جبت اور طاغوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو کہتے ہیں هَؤُلَاء، یہ لوگ جو ہے نا یہ کافر، اهْدَىٰ سَبِيلًا، زیادہ رائے راست پر ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کی بنسبت جو ایمان لے رہے ہیں۔
فرمایا اسی وجہ سے اولئک الذین لعنہم اللہ، پھر ان لوگوں نے نا آپس میں ساز باز کر لی، 30 بندے دونوں کے بیٹھے اور انہوں نے کعبہ سے چمٹ کر کے قسمیں اور عہد لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا کر کے لڑیں گے، مارکہ رائی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو جبت اور طاغوت کے اوپر ایمان لائے اللہ تو ایسوں کے اوپر پھٹکار کر دیتا ہے۔ یلعنہم ومن یلعن اللہ، جس پر اللہ پھٹکار کر دینا پھر دنیا میں آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ پھر غزوہ خندق میں کامیاب نہیں ہوئے، منہ کی کھانی پڑی، اور کعب بن اشرف تو پہلے ہی مردود ہوا کہ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت جا کر کے اس کو قتل کر دیا۔ فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا اللہ کی بادشاہت میں کوئی حصہ ہے؟ کہ اب یہ بنائیں گے، بتائیں گے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ملک میں، اپنی سلطنت میں ان کو کوئی حصہ دے رکھا ہے کہ اب یہ فیصلے کرتے پھریں کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے؟ کیا ان کے ہاتھ میں ہے یہ کچھ؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا نا تو یہ اتنے بخیل لوگ ہیں، اذن اس وقت ہوتا کیا، لا یؤتون الناس نقیرا، تو لوگوں کو تو یہ پھوٹی کوڑی بھی نہ دے۔ ایک اشارہ دوسری طرف بھی ہو گیا، کیونکہ یہودی زیادہ جو جلتے تھے نا وہ اس بات سے جلتے تھے کہ اب دین کی جو ریاست ہے، پیغمبری، یہ ان کے خاندان سے نکل کر کے بنی اسماعیل میں آ گئی تھی۔ بنی اسرائیل میں جو صدیوں سے اور سالوں سے، ہزاروں سالوں سے جو ان میں سلسلہ نبوت چلتا آ رہا تھا نا، وہ اب تبدیل ہو کر کے بنی اسماعیل میں چڑھ گیا۔ اس لیے ان کو اندرونی طور پر حسدا من عند انفسہم، قرآن کہتا ہے کہ اپنے جیوں کا وہ جو حسد ہے نا، بغض ہے، کینہ ہے، اس بنیاد پر پہچانتے ہیں کہ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن وہ کہ ہمارے چونکہ سلسلے میں نہیں آئے، ہمارے اس خاندان میں نہیں آئے، اس لیے ہٹ درمی کرتے۔ کہا اگر اللہ ان کو کچھ حصہ دے بھی دیتا نا، بادشاہت میں حصہ بھی دیتا، تو انہوں نے تو لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دینی تھی، ایک دل کے برابر بھی یہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ ایسے بخیل لوگ ہیں جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء، رب